صدقۃ الفطر کے احکام اور مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمہور محدثین اور فقہا کا طریقہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل تحریر کرنے کے بعد صدقۃ الفطر کے مسائل بھی کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس صدقہ کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم بھی جمہور کی اقتداء میں اب بالاختصار صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ فطر کا معنی روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا ہے، چونکہ یہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک پر دیا جاتا ہے، لہذا صدقۃ الفطر کہلاتا ہے۔ صدقۃ الفطر فرض ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں، صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان امام ابو العالیہ عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کو فرض سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، امام صاحب نے اب ان تین ائمہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان ابو العالیہ عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح کی ہے، ورنہ ابن المنذر نے تو اس کی فرضیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ ہاں، حنفیہ اسے اپنے مذمومہ قاعدے کے مطابق واجب کہتے ہیں۔ مالکیہ میں سے اشہب اور بعض اہل ظاہر نے اس کو سنت موقدہ کہا ہے، مگر پہلا قول صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے مذکورہ بالا باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث درج کی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد غلام، مرد، عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کے نماز کی طرف سے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرمائی ہے۔ اسے زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ جن غلہ جات کو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے، ان سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عموماً جو، کھجور، منقع اور پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عید الفطر کے دن کھانے کا 1 سا دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ملک میں گیہوں، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار وغیرہ اجناس خوردنی ہیں، اور لوگ انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہذا ان میں جو جنس عموماً زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے غلہ موجود نہیں، جیسا کہ عموماً شہری آبادی کی حالت ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقۃ الفطر ادا کرے، بلکہ سال یا سال کا اکثر حصہ جس غلہ کو وہ خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، فی کس 1 سا کے حساب سے اس کی قیمت ادا کر دے۔ مثلاً ایک شخص کے گھر کے چھوٹے بڑے 10 افراد ہیں، اور وہ سال یا سال کا بیشتر حصہ گیہوں یا چاول استعمال کرتا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر میں 10 سا گیہوں یا 10 سا چاول کی بازار کے نرخ کے مطابق قیمت ادا کر دے۔ مگر یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ اس کی عام خوراک تو گیہوں یا چاول ہوں، لیکن وہ صدقۃ الفطر میں معمولی قسم کا غلہ یا اس کی قیمت ادا کرے۔ کون سا سا معتبر ہے؟ مختلف ملکوں میں جنس یا غلہ ماپنے کے لیے مختلف پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، کفارہ وغیرہ شرعی امور میں وہی پیمانہ استعمال کیا جائے جسے شارع علیہ السلام نے مقرر کیا ہو، اور جو اسلامی لٹریچر میں سا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔
کتب احادیث میں بصراحت موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف 5 آدھ سیر اور 1 آدھ سیر کا تہائی حصہ ہمارے وزن کے مطابق ایک سا تقریباً 2 سیر 11 چھٹانگ کا ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں صدقۃ الفطر اور کفارہ وغیرہ میں یہی سا استعمال ہوتا تھا۔ اب بھی ان شرعی امور میں اسی پیمانے کا استعمال سنت ہے۔ دوسرے چھوٹے بڑے ملکی یا غیر ملکی پیمانوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ صدقۃ الفطر کنبہ کے چھوٹے بڑے مرد، عورت اور آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں شیرخوار بچوں سے لے کر شیخ فانی تک سب ہی لوگ شامل ہیں، کوئی شخص مستثنیٰ نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک اور پیارا سا کمنٹ کر دینا۔